کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی شاہ مینشن کے آگے رکی۔ تیز تیز قدم بڑھائے وہ اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے عائشہ بیگم ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اس عادت دیکھ کر کچھ لمحے وہ حیرت میں ہی کھڑی رہ گئیں کہ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح سیڑھیاں عبور کرتی شہریان کے کمرے میں کھو چکی تھی۔ وہ اس وقت پرسکون سا بک شیلف کے پاس کھڑے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ وارڈ ناگوار تاثرات لے کر وہ جیسے ہی پلٹا، سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر اس کی زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی رک گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ بہت خوش ہوگے نا تم آج شہریان شاہ؟ اس کے منہ پر تھپڑ مارے وہ اب اسے گریبان سے تھام گئی کہ اس کی حرکت پر شہریان کی آنکھوں میں سرخ ڈوری آ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس کے ہاتھ جھٹکتا وہ گھرایا کہ زحل پھر سے اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ بہت خوش ہوگے نا تم میرے باپ کو مار کر؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اس حد تک جاؤ گے شہریان، لعنت ہے اس وقت پر جب مجھے تم سے محبت ہوئی تھی شہریان شاہ۔ تو میری نفرت میں اس حد تک جاؤ گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے سینے پر مکے مارتی وہ بکھری سی حالت میں چلائی، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں نے گولیاں نہیں ماری اسے۔ ہاں درست ہے میرا دماغ، اور تمہیں کیسے معلوم کہ ڈیڈ کو گولیاں لگی ہیں؟ 3 گولیاں ماری ہیں میرے ڈیڈ کو، ویسے ہی جیسے تمہارے ڈیڈ کو 3 گولیاں ماری گئی تھیں۔ تم کہتے تھے پورا بدلہ لوں گا۔ اس کی بات پر شہریان کی زبان کنگ ہوئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اسے چھوڑتے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جب اسے سامنے ہی گن پڑی نظر آئی۔ میں مار دوں گی تمہیں، اس پر گن تانے وہ دیوانوں کی طرح بولی۔ چھوڑو اسے پاگل لڑکی، دماغ خراب ہو چکا ہے، ہٹاؤ اسے، یہ بچوں کی سی بات نہیں ہے۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھائے آرام سے بولا، پیچھے رہو شہریان شاہ، ورنہ اس کے قدم خود کی طرف بڑھتے دیکھ وہ حواس باختہ ہو کر گن اپنی کن پٹی پر رکھ گئی، جس سے صحیح معنوں میں شہریان کی جان ہوا ہوئی تھی۔ نیچے کرو زحل، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی، میں خود کو شوٹ کر لوں گی، پیچھے ہٹو تم۔ اگر تمہیں آج بھی آئی تو میں جان سے مار دوں گا تمہیں تکلیف دینے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ میں نے نہیں مارا تمہارے ڈیڈ کو۔ اسے نیچے کرو، وہ چل جائے گی، میں تمہاری وجہ سے جیل نہیں جانا چاہتا۔ اسے باتوں میں الجھتا دیکھ وہ لمحے میں اس کے قریب ہو کر گن چھینتا اسے دیوار میں لگا گیا۔ آر یو لاسٹ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ گھرایا تھا۔ تم نے میرے باپ کو مار دیا، تم نے مجھے مار دیا شہریان شاہ، جیت گئے تم۔ اس پر وہ پھر سے مکے برساتی وہ بے قابو ہوئی جب پیچھے سے کسی نے اسے تھاما تھا۔ چھوڑ تو زحل، عاضل اسے کندھے سے تھامے پیچھے کر گیا۔ میرے ڈیڈ کو اس نے، وہ نڈھال ہوتی عاضل کے بازو میں ہی گر گئی تھی۔ سنبھالو اسے شہریان ایک نظر عاضل اور اس پر ڈالی جیب سے سگریٹ نکال کر اسٹڈی میں گھس گیا۔ آج بے شک اس کا سب سے بڑا دشمن موت کے گھاٹ اترا تھا، لیکن اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر کہیں نہ کہیں اس کے اندر کے چبھے شہریان کو تکلیف پہنچی۔ ابراہیم صاحب کی وفات کو آج 4تھا دن تھا۔ رحل کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے آئے تھے، اب وہ بھی سید ہاؤس میں۔ رحل کے پیرنٹس کی موجودگی کے باوجود سوگ کا سما تھا۔ گہری خاموشی میں اسے تیار سا سیڑھیاں اترتے دیکھ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کہاں جا رہی ہو زحل؟ رحل نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا جو اب اس قدرے بہتر ہو چکی تھی کہ ریزائن دینے جا رہی ہوں، سپاٹ انداز میں کہتی وہ جانے لگی جب رحل کے اگلے جملے نے اس کے قدم منجمد کیے۔ زحل تم غلطی کر رہی ہو، مجھے یقین ہے شہریان بھائی ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ بھائی مت کہنا اب تم اسے، وہ کچھ نہیں لگتا ہمارا، قاتل ہے وہ تمہارا اور میرے ڈیڈ کا، سمجھی تم؟ چلا کر کہتی وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آج بھی بیزاری سے شیشے میں ایک نظر دیکھ کر ڈالتا نیچے آیا۔ شہریان، عائشہ بیگم کی آواز پر اس نے موبائل سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ زحل سے ملاقات ہوئی ہے تمہاری؟ کیسی ہے وہ؟ میری سے ملاقات ہو یا نہیں، آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں مطلب نہیں ہے؟ وہ میری بہو ہے، تمہاری وجہ سے میں نے پہلی بار اسے اس حالت میں دیکھا تھا۔ اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ زحل ہے شہریان، تمہاری محبت ہے، وہ تم کیسے اسے تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ تم نے ابراہیم بھائی کو مار دیا، ہاتھ نہیں کانپے تمہارے؟ انف بول لیا آپ نے، اب رستہ چھوڑے میرا، اور آئندہ فضول باتوں کے لیے میرا رستہ مت روکیے گا۔ ان کی بات بیچ میں کاٹتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ زحل کی حالتیں اسے بھی کہیں نہ کہیں تکلیف دی تھی، اوپر سے اس کے اتنے دنوں کی غیر موجودگی نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔
وہ آفس میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے ہی ماس کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ اس کا ہاتھ ماس کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے پیشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ اس کے آتے ہی سب احترام میں کھڑے ہوئے سوائے اس لڑکی ایک لڑکی کے، وہ کبھی اس کے دل پر راج رکھتی تھی۔ اسے زہل میرے کیبن میں آئیے گا، اسے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ اپنی کیبن میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر میں کیبن کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تھا، جس پر وہ بنا تاثر لیے لیپ ٹاپ میں ہی مصروف رہا۔ جانتا تھا یہ وہی ہے۔ یو آر فائر، اس کے داخل ہوتے ہی وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ یہ پکڑیں، میں ریزائن کر رہی ہوں۔ روب سے اس کے سامنے ایک لیٹر پھینک گئی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا میں نے فائر کیا ہے آپ کو۔ تم زحل کو فائر نہیں کر سکتے شاہ۔ باقر کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کمپنی میں ہمارے بھی کچھ شیئرز ہیں صاحب۔ شاہ صاحب، تو اتنا حق تو میں بھی رکھتا ہوں کہ کسی کو اپنے لیے اپوائنٹ کر لوں۔ مسز زحل آج سے میری سیکرٹری ہیں۔ اس کے الفاظوں پر زحل نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا، جو اب سرخ تھا، جسے دیکھ کر اس کے اندر تک سکون اترا تھا۔ اوکے مسٹر باکر، جیسے آپ کہیں۔ باکر کو مسکرا کر کہتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آئی ہوپ تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد باکر اس سے مخاطب ہوا۔ یہ بات میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تم سب کو بتاؤ آج 5 بجے بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، جس میں ملک بھی ہوگا۔ اوکے باس، باکر مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ بٹ ڈیڈ، میں 3 دن تک پاکستان نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتے ہیں مجھے یہاں کام ہوتے ہیں۔ وہ بضد تھا۔ کم آن شاہ، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم ایک بار وہاں گئے تو پھر خود مجھ سے کچھ دن مزید رکنے کی فرمائش کرو گے۔ ویسے بھی شفان بھی تو ہے اور عاصل بھی، اور اگر تمہیں کوئی کام آ بھی گیا تو تمہارے لیے واپس جانا کون سا مشکل ہوگا۔ وہ دونوں اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سکندر صاحب آئے تو آپ اپنی ڈیل دیکھنے کے لیے تھے، لیکن مجھے ساتھ لے جائیں گے یہ ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ شہریان نے مصنوعی ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ تمہارا باپ ہوں، کچھ تو حق رکھتا ہوں۔ پاکستان آئے انہیں 3 دن تھا جب سکندر صاحب کی ایک دوست نے انہیں دعوت دی تھی۔ آپ نہیں جا رہی بی اماں؟ وہ کالے کرتے پاجامے میں فریش سا باہر آیا جب بی اماں نماز پر بیٹھی نظر آئیں۔ نہیں بیٹا، میری عمر تھوڑی ہے کہیں آنے جانے کی، تم لوگ جاؤ۔ ارے کیا ہوگا آپ کی عمر، کیا ہو گیا ہے آپ کی عمر ہے کتنی؟ اس سے 2 سال ہی چھوٹی ہوں گی آپ۔ شہریان کی بات پر بی اماں کے ساتھ ساتھ باہر سے آتے سکندر شاہ کا کہکا بھی گونجا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے رامین کا دھیان رکھ لے گی۔ تم ریڈی ہو تو چلیں۔ جی چلیں۔ وہ سبھی اب ابراہیم صاحب کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ابراہیم صاحب اور سکندر شاہ مافیا اولڈ کے جانے مانے ڈان تھے۔ ابراہیم صاحب تو کچھ ہی عرصے میں مافیا ورلڈ کو خدا حافظ کہہ چکے تھے۔ اس کے باوجود ان کی دوستی سکندر شاہ سے اب بھی اتنی ہی گہری تھی جتنی اس زمانے میں جب یہ دونوں ساتھ مل کر لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے کیوں چھوڑ دیا مافیا ورلڈ؟ شہریان ان سے مخاطب ہوا تھا۔ بس جب بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو بڑے بڑے ڈان بھی ڈر جاتے ہیں۔ ویسے تو زہل بھی میرا بیٹا ہے، ابراہیم شاہ مسکرا کر بولے۔ میٹنگ روم میں ملک اور اس کی بیٹی عنایا ملک سمیت سب موجود تھے۔ ہمیں یہ ڈیل منظور ہے شاہ صاحب۔ انا کی بات پر سبھی حیران ہوئے۔ بٹ اتنے ہنگامے کے بعد یوں ایک دم سے اپنا فیصلہ بدل لینا؟ لغاری صاحب نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ارے لغاری صاحب، آم کھائیں، گٹلیاں کیوں گنتے ہیں؟ ملک نے ہنس کر جواب دیا۔ میٹنگ ختم ہوتی ہی سب باہر نکل گئے تھے۔ اوکے سو میٹ یو سون مسٹر شاہ۔ انا نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا جس پر اپنا سامان سمیٹنے زہل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ لگتا ہے آپ کا جانے کا موڈ نہیں ہے مسز زہل۔ اس کے جاتے ہی وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم سے مطلب؟ اسے خونخوار نظروں سے گھورتی وہ باہر کی طرف بڑھی جب شہریان نے جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا۔ میرے آفس میں آ کر تم میرے ہی پارٹنرز کو میرے خلاف کر رہی ہو بیبی گرل۔ پہلے شفان اور اب یہ باکر۔ وہ اس کے ایک ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے لوفر کہیں کے۔ وہ اس کی گرفت میں مچھلی سی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، دوسروں کی باری تو تم ایسے نہیں بھاگتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ گرایا تھا۔ بدقسمتی سے تم نام کے شوہر ہو صرف میرے لیے۔ بہت جلد میں تم سے یہ رشتہ ختم کر دوں گی اور آئندہ دور رہ کر بات کرنا۔ اس کا بازو ایک جھٹکے سے مڑ کر اس گرفت سے نکلتی وہ شیرنی کی طرح باہر نکل گئی تھی۔ بیبی گرل، بہت تیز ہو گئی ہو تم۔ کہاں تھی زحل؟ وہ رات کے تقریباً 12 بجے گھر لوٹی تھی جب رحل اسے اپنے انتظار میں بیٹھی ملی تھی۔ ڈیڈ کے پاس۔ اس کے جملے نے رحل کے پاس بولنے کو الفاظ نہیں چھوڑے تھے۔ کھانا کھاؤ گی؟ نہیں۔ تم بھی سو جاؤ، کل ملاقات ہوتی ہے، اس سے کہہ کر وہ سیدھے روم میں آتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش سی بلیک سلیپنگ سوٹ پہنے باہر آئی تھی اور سامنے بیٹھے وجود کو دیکھتی ہی اس کی زوردار چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ ہوش کی دنیا میں لوٹتی وہ اس کے سر ہوئی تھی۔ آرام سے بیبی گرل، تم تو اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ اپنے انداز سے وہ اسے مزید سلگا گیا تھا۔
دفع ہو جائے یہاں سے شہریان شاہ، ورنہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہریان نے قدم اس کی طرف بڑھائے، ورنہ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ ورنہ میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اس کے قریب ہوتے ہی زحل نے قدم پیچھے لیے کہ اس کی کمر دیوار سے لگی۔ مارو پھر، اس کے اطراف میں اپنے بازو ٹکائے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ تم نے ڈرنک کیا ہے؟ زحل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس میں اتنی حیرت کی بات کیا ہے؟ ہاں خیر، تمہارے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تم تو لوگوں کی زندگیوں سے اتنے آرام سے کھیل لیتے ہو۔ وہ زہر خندق ہوتی تھی۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا بیبی گرل، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس پر جھکتا کہ زحل نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اب کی وہ پوری قوت سے چلائی۔ تمہیں بتانے کہ جتنا تم مجھ سے بھاگو گی اتنا ہی مجھ سے اکساؤ گی، اتنا ہی مجھے اکساؤ گی۔ میں شہریان شاہ ہوں زحل شاہ، تم جو چاہو گی میں ہمیشہ اس کا الٹ ہی تمہیں دوں گا۔ اسے پھر سے قریب کیے وہ گرایا تھا۔ تم بھی یہ مت بھولو کہ میں زحل شاہ ہوں، تمہارا وہ حل کروں گی کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی، میری نہیں ہماری۔ اپنے ایک ہی جملے سے وہ اسے آگ بگولا چھوڑ کر خود کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا تھا۔ میری جان کا عذاب ہو تم شہریان شاہ، اس کے جاتے ہی وہ چلائی تھی کہ اس کی بات پر کہیں دور سے اس کے دل کی آواز لگائی تھی۔ اور کبھی یہی شخص تمہاری جان ہوا کرتا تھا زحل شاہ۔ صبح مسلسل بجتے الارم سے وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھول پائی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اسے کل کا واقعہ یاد آیا۔ وہ اس کے گھر تک آ سکتا تھا، اس نے یہ توقع کم از کم اس شہریان سے تو نہیں کی تھی، لیکن شاید یہی اب ان کی زندگیوں کا مقصد تھا، ایک دوسرے کو ہر وقت چڑھانا اور دوسرے کو توقع سے بڑھ کر جانا۔ ان کی دشمنی میں بھی ایک مٹھاس سی تھی، جیسے وہ دونوں چاہ کر بھی ختم نہیں کر پاتے تھے۔ رات سب خیریت تھی نا زحل؟ ناشتے کی ٹیبل پر رحل نے عام سے انداز میں اس سے سوال کیا۔ ہاں کیوں؟ رات تمہارے روم سے تمہارے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے تم کسی کو ڈانٹ رہی ہو۔ رحل نے کندھے جھکائے۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ہمیشہ کی طرح خود سے ہی باتیں کر رہی ہوگی، اب تو غصہ بھی کرنا شروع ہو گئی۔ واہ! عاصل کی آواز پر اتنے دنوں بعد سید ہاؤس میں کہکہوں کی آواز گونجی تھی۔ یہی شٹ اپ، میں بس تھوڑا ڈسٹرب تھی، زحل مصنوعی غصے سے بولی۔ ہاں اچھا خیر چھوڑو، تم ریڈی ہو جاؤ۔ کس خوشی میں؟ یونیورسٹی کی جانب سے آج ٹرپ جا رہا ہے مری، اور میں نے تمہارا اور زحل کا نام لکھوا دیا ہے۔ چلو شاباش، ریڈی ہو۔ وہ ناشتے کے ساتھ انصاف کرتا مصروف سے بولا۔ واٹ؟ اور رحل جانتی تھی کہ وہ یکدم ایکسائٹیڈ ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے سے کچھ دن پہلے ہوئی اپنے ڈیڈ کی موت یاد آئی تھی۔ میں نہیں جا سکتی، ڈیڈ کو گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور جو تم بھائی صاحب کے بعد مجھے تم بالکل پاگل ہوتی نظر آ رہی ہو زحل، اس لیے میں نے ہی رحل اور تمہارا نام عاضل کو کہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رحل کے ڈیڈ نے اپنی بات شروع کی تھی۔ لیکن چاچو کچھ نہیں زحل، میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن تم تو میری اور بھائی کی سب سے اسٹرانگ بیٹی ہو، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے چاچو ٹھیک کہہ رہے ہیں زحل، تم جاؤ تاکہ تھوڑا مائنڈ فریش ہو تمہارا۔ پردے کے پیچھے سے ہری بیگم کی آواز گونجی تھی۔ ان موم، ایسے تو آپ سب اکیلے ہو جائیں گے۔ اس نے ایک اور خدشہ پیش کیا۔ کوئی اکیلا نہیں ہے، میں ہوں بھی، جان ہے، تمہارے چاچو ہیں، سب تو ہیں۔ اب کی بار رحل کی موم نے بات میں حصہ ڈالا۔ اف، اوکے اوکے، سبھی پیچھے پڑ گئے ہیں، اتنا تنگ تو کیا بھی نہیں ہے میں نے آپ کو۔ زحل نے ہتھیار ڈالے تھے جس پر ایک بار پھر سب کا کہا گونجا تھا۔ چلو میں باقی سب کنفارم کر دوں، اور رحل تم سے میں بعد میں نمٹتی ہوں۔ ایک نظر رحل کو گھورتی ہوئے اپنے روم کی طرف پڑ گئی۔ جاؤ رحل، تم بھی ہیلپ کر دو اس زحل کی۔ جی ڈیڈ، ان کی بات پر اٹھ کر زحل کے پیچھے گئی تھی۔ عاضل ان دونوں کے جانے کے بعد عابد صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ جی انکل، بیٹا تم نے شہریان کو کہہ دیا نا؟ یاد رکھیں یہ ٹرپ ہم نے صرف ان دونوں کے لیے ارینج کیا ہے، یہ دونوں تو بیوقوف ہیں، غلط فہمی میں اپنا رشتہ خراب کر دیں گے۔ یہ میری طرف سے ان کو آخری موقع ہے، اگر یہ اب بھی اس رشتے کو نہیں سمجھتے تو میں خود یہ رشتہ ختم کرواؤں گا۔ عابد صاحب پرسکوت سے بولے۔ جی انکل، میں ایک بار پھر کال کرتا ہوں اسے۔ رات کے نشے کے باعث وہ اب بھی گہری نیند میں تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ تیسری بیل پر وہ ناگواری سے کال اٹینڈ کر گیا۔ بھونکیے، کال اٹینڈ کرتے ہی وہ بھاری آواز میں بولا۔ کبھی نے کبھی تمیز سے بھی بات کر لیا کر، اور ٹائم دیکھو 8 بج رہے ہیں، کب اٹھے گا؟ کیوں، تو نے میری ٹیک کیئر کا ذمہ داری لے لی ہے کیا؟ وہ دیوا سا مسکرایا۔ یار تجھے میں نے بولا تھا میرے ساتھ مری جا رہے ہو تم اور شیفان۔ وہ اب مدعے پر آیا، جانتا تھا وہ کبھی بھی بحث میں اس سے نہیں جیت پائے گا۔ ہاں میں نہیں جا رہا، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ یار چل لو نا، تمہاری بھی میٹنگ ہے وہاں، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے ہم تینوں ساتھ کہیں نہیں گئے، میں بتا رہا ہوں تم لوگ نہیں گئے تو کبھی بات نہیں کروں گا تم دونوں سے۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ تجھے پتہ ہے شیفان بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو لڑکا غلطی سے بن گیا، ورنہ
بس یہ تیرے اندر ایک باجی ہی ہے۔ اس کی بات پر وہ شہریان تپا دینے والے انداز میں کہتا کال رکھ گیا کہ دوسری طرف وہ پیر پٹک کر رہ گیا تھا۔ تجھے تو ذہن ہی سیدھا کرے گی شاہ صاحب۔ رات کے تقریباً 9 بجے وہ یونیورسٹی کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کیسا ٹرپ ہے جس میں صرف اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، وہ بھی صرف 20؟ یار یہ سیم کے گروپ کا پلان تھا، اور تمہیں پتہ تو ہے نا یونی میں بہت کم لوگ سیم کو پسند کرتے ہیں، اس لیے رش کم ہے۔ اور یہ اچھی بات ہی تو ہے، یشوا نے اس کی ٹینشن دور کی تھی۔ چلو یار بس آ گئی ہے۔ عادل کی آواز پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بس کدو، تمہیں پتہ ہے نا میں بس میں نہیں جا سکتی، میرا سانس رکتا ہے، وہ اسے چلائی تھی۔ یار یونی کا ٹرپ ہے، بس ہی جائے گی نا؟ تم ایسا کرو، وہ سامنے ایک کار ہے، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں اس گاڑی میں جا رہا ہوں، ہم کار میں چلتے ہیں۔ ہاں تو یشوا اور رحل کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ جھٹ سے بولی، نہیں یشوا اور رحل بس میں جائیں گی، ورنہ سیم برا مان جائے گی، اس نے بہانہ لگایا تھا۔ ہو کے آ جاؤ۔ وہ اپنا سامان اٹھاتی سامنے موجود کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں بس آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں رہ گیا یہ کدو؟ میں سیٹ پر آنکھیں موندے گھرائی جب گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سیٹ بیلٹ باندھ دو، اس کی آواز سے وہ سیٹ سے اچھلی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ کیا مطلب ہے مس؟ آپ میری کار میں بیٹھ کر مجھ سے ہی سوال کر رہی ہیں؟ شہریار نے ستہ پانی کو بولا۔ تمہاری کار؟ عازل کہاں ہے؟ عازل جا چکا ہے، اس کے ساتھ شیفان بھی، اور یو نو واٹ، یہاں پر دونوں اکیلے ہیں۔ بالکل وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے بے حد قریب ہوتا خود سے سیٹ بیلٹ باندھ گیا۔ یوں عازل میں چھوڑوں گی نہیں تم سب کو۔ وہ اب پاگل سی ہوئی تھی، اتنا لمبا راستہ کیسے وہ اس بورنگ کے ساتھ گزارتی؟ ریلیکس، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا میں، اتنا برا بھی ٹیسٹ نہیں میرا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ اسے مزید تپا گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ اس پر جھپٹی تھی۔ آرام سے بیبی گرل، ابھی تمہاری وجہ سے ہم دونوں اپنے اپنے ڈیڈ کے پاس پہنچ جاتے۔ پاگل لڑکی، کیا چاہتی ہو؟ میں ٹیسٹ کروں تمہیں؟ اپنے ہر الفاظ سے اسے مزید جلا رہا تھا۔ شہریان شاہ اس کے بازو پر لاتعداد مکے مارتی وہ گہرے گہرے سانس بھرے۔ سیٹ سے ٹیک لگا کر اسے سانس لینے میں اکثر ہی دشواری ہو جاتی تھی۔ یہ مسئلہ بھی اسے اس ظالم شاہ کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اب بھی اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ شیشہ کھولو، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم اس کھڑکی سے کود جاؤ گی تو بتا دو، ایسے صرف اور صرف تمہاری ٹانگیں ہی ٹوٹیں گی۔ ونڈو نیچے کرو شہریان، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اب کہ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ اور چہرے پر نمی دیکھ کر شہریان نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے ونڈو اوپن کی تھی۔ ریلیکس، آرام سے سانس لو، اس کا ہاتھ تھامے لہجے وہ کافی حد تک نارمل رکھے بولا۔ کچھ ہی پل میں وہ نارمل ہو گئی تھی۔ بیبی گرل، تم تو ابھی سے ویک پڑ گئی۔ اسے نارمل ہوتے دیکھ وہ پھر سے چوٹ کر گیا۔ پلیز شہریان، مجھے مزید تنگ مت کرو، مجھے کوئی بحث نہیں کرنی ہے ابھی تم سے۔ اس کے کہنے پر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو اب بھی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ بلیک پینٹ پر بلو ٹی شرٹ اور گلے میں مفلر پہنے وہ بالوں کو جوڑے میں باندھ کر وہ اس وقت سادگی میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ یہ آج 6 سال میں پہلی بار تھا جب اس نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ کتنا بدل گئی تھی وہ، معصومیت کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی۔ رات کے 11 بجے اس نے کار پیٹرول پمپ پر روکی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈھابا بھی تھا۔ گاڑی رکنے پر وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ کچھ کھانا ہے؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، جس پر ذہل نفی میں سر ہلا گئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں آیا، اسے کہہ کر وہ گاڑی سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کولڈ ڈرنک، لیس اور چاکلیٹ لے کر اسے آگے رکھ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سب، اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا گاڑی کی ونڈو ناک ہوئی۔ ایک شخص چائے کے کپ لیے کھڑا تھا جو کہ شہریان نے ہی منگوائی تھی۔ وہ چائے کا ایک کپ اسے تھما گیا جس کو فوراً ہی تھام گئی۔ اس کی نظر میں چائے کو انکار کرنا کسی بیوقوف کا کام تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب سال ایک چپس کا پیکٹ کھولے مزے سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کی حرکت پر وہ مدھم سے مسکراتا میوزک آن کر گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ لوگ مری میں داخل ہوئے تھے۔ آ جاؤ، اس کی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ کیوں، میرے پاؤں کیا ٹوٹ گئے؟ خود دروازہ بھی کھول سکتی ہوں اور چل بھی سکتی ہوں، وہ رائے تھی۔ دیکھ لو، میں تو صرف تمہاری حالت کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، ویسے ہی اتنی سی تو ہو تم بیبی گرل۔ شہریان کی لفظ چبا چبا کر کہتا اسے آگ لگانے کو بولا۔ میں چاہے جتنی بھی ہوں، اتنے برے دن نہیں آئے میرے مجھے تم سے مدد لینی پڑے۔ ہٹو اب، اسے کہتی وہ اتری تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی شہریان نے سیکھی جست میں اسے کھینچ کر گاڑی سے لگایا تھا۔ بات چھلنے نہیں لگ گئی ہو تم بیبی گرل؟ اس کے کان کے قریب جھکے وہ سرگوشی نما انداز میں بولا کہ اس کی غربت میں وہ دل تھام کر رہ گئی تھی۔ ہٹو پیچھے، نانسنس۔ نہیں ہٹا تو؟ وہ ایسے ہی گہری نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔
تو اس کی بات پر وہ اس کے قریب ہوتی اس کی ٹانگ پر ٹانگ مارے ایک ہی بار میں خود کو اس کی قید سے نکل کر اسے گاڑی سے لگا چکی تھی، جس کی حرکت پر شہریان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ تو مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں، سمجھے مسٹر شہریان؟ اب کہ وہ اس کا کالر سیٹ کرتی ادا سے بولی۔ اف، جنگلی بلی! اس کے انداز پر وہ دادی بغیر نہ رہ سکا تھا۔ جنگلی بلی نہیں، زخمی شیرنی ہوں میں، مسٹر شہریان۔ اس کا کالر جھٹکتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بس اور اس میں موجود لوگ بھی مری کے مشہور ہوٹل ون مال ہوٹل میں اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ کیسا رہا سفر؟ شفان پریشان سا پوچھنے لگا۔ ٹھیک تھا، جیسے ہوتا ہے سفر، اس میں کیا خاص بات ہے؟ سگریٹ کی کش لیتا سپاٹ انداز میں بولا۔ تو جانتا ہے میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ ذیل کے ساتھ کیسا سفر رہا؟ کیا سوچا ہے تم دونوں نے اب تو ابراہیم صاحب بھی اس دنیا میں نہیں رہے، تو اب کیا کرنا ہے تم نے اپنے رشتے کا؟ شفان نے دو ٹوک انداز میں بات کا آغاز کیا تھا۔ یہاں وہ اپنے باس نہیں بلکہ دوست کے سامنے تھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس کی باتوں سے شہریان سوچ میں پڑ گیا۔ تو کب تک معلوم ہوگا؟ دیکھ شاہ، تیری ذیل سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اب یہی وقت ہے تم فیصلہ کر لو، یا تو آر یا پار، یا تو سب بھول کر دونوں اپنی اپنی الگ دنیا بناؤ، نہیں تو ایک دوسرے کو اس رشتے سے آزادی دو۔ تو جاؤ آرام کر لے، تو جا آرام کر لے، تھک گیا ہوگا بول بول کر۔ اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا اپنی ہی بات نے دھن میں بولا تھا۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر میں تیرے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہا۔ جی نہیں، تیرا روم میں نے عازل کے ساتھ بک کروایا تھا، میں اکیلے ہی رہوں گا۔ اس کے کہنے پر شفان نے برا سا منہ بنائے باہر نکل گیا۔ اس کی جانے کی باتوں کافی لمحے اس کی باتوں میں کھو گیا تھا۔